میں نے خود اپنے کانوں سے سنا اور شرم آئی اور ان کو پھر اکیلے میں تنبیہ کری کہ بھائی یہ آپ کو کیا ہو گیا، آپ یہ واقعات اور یہ حالات اور یہ باتیں اپنے گھر کی اور وہ بھی اتنی اہم راز کی باتیں آپ شیئر کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں اور بڑا آپ کو اچھا محسوس ہو رہا ہے، کیا انسانیت ہے؟ کیا آپ نے حرام کھانا شروع کر دیا؟ یہ حرام جو آدمی کھاتا ہے نا، اللہ بچائے، پھر یہ عادت جانوروں والی جو ہے، یہ تو بلکہ جانور میں بھی شاید نہیں ہوتی ہو لیکن آ جاتی ہے انسان. جانور تو بول نہیں سکتا نا، کیسے بتائے کیسے بولے. تو یہ جب انسان حلال سے ہٹ جاتے ہیں نا، پھر الٹے سیدھے کام کرتا ہے اور اسے سمجھ بھی کوئی نہیں آتی. اللہ بچائے. بہرحال تو ایسی عورت جو وفا کی ایثار کا پیکر ہو اور اس کا شاہکار ہو اور اعلیٰ درجے کی اخلاق کا جو ہے نا اظہار کرنے والی عورت، اپنے شوہر کے ساتھ وفادار عورت، اس سے بڑی نعمت پھر کون سی ہو سکتی ہے؟ بلکہ ایک عالم دین واقعہ سنانے لگے کہ ایک صاحب کا نا فون آیا، 9.5 سال سے بستر پر پڑے، ریڑھ کی ہڈی کا جو ہے نا ٹوٹ گئی تھی ایک ایکسیڈنٹ کے اندر، اور ابھی شادی کو تقریباً 1.25 سال ایسے ہی کچھ گزرا تھا، اور اسی دوران پھر اللہ نے ان کو جو ہے نا ایک بیٹی بھی عطا فرمائی، بیٹی کی رحمت مل گئی. کہتے ہیں ملازمت کرتے تھے، بڑی اچھی ملازمت تھی مسقط کے اندر، لیکن جب یہ ایکسیڈنٹ ہوا تو جسم معطل ہو گیا، اب جسم ہلتا ہی نہیں تھا. 9.5 سال گزر گئے. لیکن کہتے ہیں حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ حیران ہوں گے سن کر کے، وہ اللہ کا بندہ ایسا زبردست کہ دن کے اندر ساری نمازیں پابندی سے پڑھے، 1.25 لاکھ تک درود شریف کا ورد کر لے، اور 1.25 لاکھ تک اسی طرح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے. اور کہتے ہیں کہ یہ حادثہ پیش آیا جبکہ 1.25 سال ابھی شادی کو گزرا تھا، لیکن اس کی بیوی ایسا گویا زندہ شوہر کی بیوہ ہے کہ اس نے علیحدگی نہیں لی. اللہ کی بندی نے، کیا بڑی تعجب کی بات ہے، کیا اللہ نے اس کو صبر عطا فرمایا کہ شوہر اب اس قابل نہیں ہے، حالانکہ شرعاً وہ علیحدگی لینے کی حقدار ہے، لیکن اس کے باوجود تو ایسا وفا اور ایثار اور محبت اور خدمت کا جذبہ جو ہے نا، اللہ دیکھیں جس عورت کے اندر پیدا کر دیں تو آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو یہ مشرق اسلامی روشن کی مثال ہو گئی ہے. یہ کبھی آپ کو کافروں کے اندر یہ مثال مل ہی نہیں سکتی. چیلنج ہے ہمارا، یہ اگر آپ کو ایسی مثال کہیں نظر آ جائے گی، مل جائے گی، تو یہ خالصتاً اسلامی معاشرے کی روشن مثال ہوگی کہ اس کے اندر ایسا مبالغہ ہوگا محبت کا، خدمت کا اور جذبے اور ایثار کا کہ بھائی اس مرد اس کے ساتھ میرا کچھ وقت گزر گیا، اب میں نے اس کو بھانپ لیا کہ ایسا نیک شوہر پھر مجھے کہاں دوسرا ملے اگر میں اس سے علیحدہ ہو جائے، تو خیر ہے میں جو ہوں برداشت کر لوں گی. دیکھیں بہرحال ایسی مثالیں بڑی کم ہیں، ورنہ تو عورت ادھر مطالبہ طلاق یا پھر جو ہے نا خلا کا دائر کرتی ہے اور معاملات ختم. اور آج کا دور تو یہی ہے، اچھی بھلی زندگی گزر رہی ہو تو کوئی روکنے ٹوکنے والا کوئی نظام ہی ایسا نہیں ہے. عورت چاہے ابھی اس نے 2 دن پہلے شادی کی ہو ابھی کھڑی ہو جائے اور جو ہے نا مقدمہ دائر کرے اور کوئی وجہ بھی نہ ہو، اور ماشاءاللہ سے اس کو جو ہے خلا بالکل ڈگری حاصل ہو جاتی ہے. تقسیم ہو رہی ہیں ڈگریاں تو ماشاءاللہ بڑی عام. پھر وہ 2-4 دن بعد جو ہے نا دوسرے کے ساتھ پھر وہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے تو وہ پھر ڈگری لے لے، یہی کام کرتی رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے ہاں تو شریعت کا اب نظام ہے ہی نہیں نا، نہ ہونے کے برابر ہو گیا. تو یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں. یہ جو انسان کا لباس ہوتا ہے نا تو وہ اس کے عیوب کو اور اس کی برائیوں کو چھپا دیتا ہے. وہ کہا تھا نا اقبال نے کہ نئے پردہ نہ تعلیم نئی ہوئی کہ پرانی، نئے پردہ نہ تعلیم نئی ہوئی کہ پرانی، نسوانیت زن کا نگہبان ہے فقط مرد. کہ وہ تو واقعی اللہ نے اس کو جو قوامون الرجال قوامون علی النساء جو فرمایا نا کہ عورتوں سے اوپر ہے مرد، تو وہ وجہ یہی ہے. بہت سے فرنگی اور انگریز اور کافر لوگ جو ہے نا وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اسلام سے نفرت کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر عورت کا مقام جو ہے نا بہت زیادہ گرایا گیا. اسی آیت کو دیکھ لیں، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہے وہ عورت سے اوپر ہے. تو عورت کا جو ہے حق وہ مار دیا گیا اسلام کے اندر، عورت کو کوئی حقوق ہی نہیں دیے گئے اور مرد کو جو ہے نا وہ اوپر کر دیا گیا. تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو وومن رائٹس کے بالکل مخالف ہو گیا. بہت سے فرنگی اور انگریز اس بات کو کہتے ہوئے وہ کہتے ہیں ہم اسلام سے اس لیے جو ہے نا نفرت کرتے ہیں، حالانکہ یہ بیوقوفانہ حرکت ہے اور یہ جملہ بھی بیوقوفانہ ہے. کیونکہ قرآن نے جو یہ جملہ کہا ہے نا، یہ لفظ نہیں آپ دیکھتے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ آپ کو دنیا میں کسی مذہب کی کتاب کے اندر یہ بات نہیں ملے گی. جو قرآن نے اتنی زبردست اور چھپے ہوئے راز کی بات کو کھولا ہے نا کہ ایک دوسرے کے لیے اس قدر قریبی رشتہ ہے کہ یہ رشتہ تو نہ جو ہے نا بیٹی کا باپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، نہ بیٹے کا ماں کے ساتھ ہو سکتا ہے، نہ ان بچوں کا اپنے آپس میں سگے بہن بھائیوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، جتنا قریبی رشتہ اس کا اپنے شوہر کے ساتھ ہے.